بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ فَأَلْقَى پس پھینکا یا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ عصا لاٹھی فَإِذَا هِيَ پس وہ اچانک ثعبان مبین اژدہا بنا بالکل واضح. سنا آپ نے؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ بس جب ڈالا اس نے عصا لاٹھی فَإِذَا هِيَ پس اچانک وہ ثعبان اژدہا مبین بالکل واضح. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بڑا اہم ترین معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن گئی. میں ایک مقام قرآن پاک کا اور بیان کروں گا. یہاں پر قرآن نے لفظ بولا ہے ثعبان. عربی زبان میں ثعبان اژدہا ایک بڑا خوفناک ڈراؤنا قسم کا سانپ. اور اگر آپ تھوڑی ہمت فرمائیں اور پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ وہ کھولیں. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا ہے. وہاں پر قرآن کریم نے لفظ ثعبان نہیں بولا بلکہ وہاں پر ہے حیہ. کیا لفظ ہے؟ حیہ. آپ نے سورۃ طٰہٰ کھولی ہے؟ ذرا سورت کا اگلا صفحہ دیکھیں، ذرا صرف صفحہ اگلا، دوسری سطر بلکہ تیسری. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بیمینک دایاں. یا اللہ یہ کیوں نہیں بولا ہاتھ میں کیا ہے؟ دایاں ہاتھ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک آواز آئی ہے، آگ لینے کے لیے گئے تھے، اہلیہ کو کھڑا کر گئے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، میں کوئی انگارہ لے آؤں، وہاں پہ کوئی بندہ مل جائے
جو رہنمائی کرے، ہم بھولا راستہ وہ پالے کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ایک ہادی کی تلاش میں گئے کہ مجھے راہ مل جائے۔ ایسے ہادی بن کے آئے کہ آ کر پوری قوم کو راہ بتانے کی فکر کرنے لگ گئے۔ زہری انگارہ لینے کے لیے گئے، روشنی لینے کے لیے گئے۔ اللہ نے ایسی روشنی دی کہ تورات کی شکل میں، جس نے اس زمانے کے عالم میں وحی کی روشنی سے جہان کو منور فرما دیا۔ حضرت موسیٰ پہنچے، آواز آئی ہے یہ جگہ پاکیزہ ہے، جوتے اتار دیں، میں رب ہوں تمہارا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ۔ اگر اللہ فرماتے ہاتھ میں کیا ہے، ممکن ہے قدرت کے دلائل میں گم اللہ کے نبی کو دونوں ہاتھ دیکھنے پڑتے، ہے نا؟ ممکن ہے اللہ کے پیغمبر کو دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھنا پڑتا کہ کس ہاتھ کی اللہ فرماتے بیمین کا، دایاں ہاتھ۔ اللہ بتا رہے لوگوں میں اللہ اپنے نبیوں کو مغالطے میں نہیں پڑنے دیتا۔ سمجھے جی؟ بات عجیب ہے لیکن سبق عرض کروں میں۔ فرمایا یہ لاٹھی ہے، کرتے کیا؟ سوال اتنا ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا ہے، لاٹھی ہے۔ لیکن فرمایا اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بڑے کام ہیں، کوئی بے حیا آدمی مل جائے اس کا بھی حساب و کتاب لگا لیتا ہوں۔ اچھا، ہم نے جی سمجھا ہے کہ لاٹھی صرف بزرگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ آدمی کمزور، ہمارے ہاں لاٹھی علامت بن گئی ہے کمزوری کی۔ یہ مسنون عمل ہے جی، ویسے چھڑی ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، منگواتے ہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مسنون عمل ہے، چھڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں صرف بزرگوں کی علامت ہوگی، آدمی چل نہیں سکتا تو لاٹھی لے لے، نہ، یہ جوان موسیٰ ان کے ہاتھ میں بھی موجود تھی لاٹھی، عصا۔ اور بھی بڑے کام ہیں، اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر ذرا پھینکے، ڈالیں، نیچے گرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ تیز تیز دوڑنے لگ گیا۔ یہاں پہ حیّتن ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ ثعبان۔ حیّہ کہتے ہیں چھوٹا سانپ، جسم میں پتلا ہو، دوڑ میں تیز ہو۔ ثعبان کہتے ہیں جسم میں بڑا ہو، دیکھنے میں خوفناک ہو، اور جو بڑا ہوگا وہ دوڑ میں تیز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لفظ بولے، حیّہ بھی بولا ہے، ثعبان بھی بولا ہے۔ مطلب یہ ہے دیکھنے میں وہ اژدہا تھا اور دوڑنے میں وہ پتلے سانپ کی طرح تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں تو یہ سوال ہے کہ اللہ نے ادھر حیّہ بولا ہے ادھر ثعبان بولا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ خیر سے خالی نہیں ہے۔ ایک
ایک ہی قصے میں اللہ جب کوئی الگ تھلگ لفظ بولتے ہیں نا، اس میں کوئی الگ حکمت ہوتی ہے، تب جا کے وہ لفظ بولا جاتا ہے، ویسے نہیں بولا جاتا۔ سبق پورا ہو گیا، لیکن یہاں پر ایک بات ہے، میں پہلے بھی کسی جمعے پہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ سن لیں۔ امام شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نکتہ یہاں پہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کیا ہے ہاتھ میں؟ فرمایا لاٹھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 کام بیان فرمائے۔ اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں۔ دوسرا کام احش بہا علی غنمی، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ پہلے حضرت موسیٰ نے اپنے نفع کو بیان کیا کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، دوبارہ بکریوں کا نفع جو ماتحت نگرانی میں ہیں ان کے نفع کو بیان فرمایا۔ اپنا نفع پہلے، بکریاں جو زیر نگرانی ہیں، زیر دست ہیں، ان کا نفع بعد میں۔ شان ہے ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام کی، محشر کا میدان ہے، دنیا ساری پریشان ہے، کوئی سفارش و اپیل نہیں کر رہا، سارے پیغمبروں نے جواب دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی راہ دکھائی ہے، خود حامی نہیں بری، نبی مکرم علیہ السلام کے پاس خلقت آ گئی ہے، شفاعت کریں، اپیل کریں پروردگار سے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرش الہی کے پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیں گے، حمدیں تعریفیں ثنائیں کرتے 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 اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائے میرے پاک پیغمبر، سال مانگے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفع ٹیک لگانے کو مقدم، بکریوں کے لیے پتے جھاڑنا بعد میں ذکر فرمایا۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی ہے، میرے نبی نے بیٹیوں کا ذکر نہیں، دامادوں کا ذکر نہیں، یاروں کا ذکر نہیں، خاندان کا ذکر نہیں، اپنی برادری اور قبیلے کا ذکر نہیں، بلکہ اپنے سارے نفع کو اور اپنے تعلق داری اور خاندانوں کے نفع کو پیچھے رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر تو نے مجھے بولنے کا موقع دے دیا ہے، میں بیٹیوں دامادوں کی بات نہیں کرنے لگا، یا رب امتی یا رب امتی، اپنی ساری چیزیں بھلا کے میں اپنی امت کے لیے اپیل اور مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تو پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ تھا کہ لاٹھی نیچے پھینکی تو قرآن نے یہاں پہ حیا اور وہاں پہ ثعبان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانپ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب لاٹھی گری نہیں نا اس وقت تھا چھوٹا، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا ایک، لیکن ٹھیک ہے یہ مانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی، لیکن دوسرا دیکھنے میں اژدہا خوفناک اور بڑے منہ والا تھا، دوڑنے میں وہ چھوٹے سانپ کی مانند تھا۔ یہ تفسیر زیادہ بہترین اور زیادہ خوبصورت۔